وہابیوں نے جو کچھ ہو رہی ہے نا ویسے ہو صحیح رہی ہے. ابھی دیکھیں وہ بیچارہ فوت ہوا ہے عامر لیاقت حسین رحمہ اللہ تعالی. کیا ذلیل حرکتیں کر رہے ہیں یہ لوگ. بنو امیہ کی غلامی کرنے کی وجہ سے یہ لوگ جو ہے نا وہ اس بندے کے خلاف ہوئے ہیں اور اس کی پرانی ویڈیوز اٹھا کے ٹھیک ہے اس کے خلاف ایک ہنگامہ انہوں نے یوٹیوب کے اوپر کھڑا کر دیا کہ وہ تو یہ کہتا تھا. ڈاکٹر عامر لیاقت نے مختلف ٹی وی چینلز کے ذریعے بہت شہرت پائی، لیکن اگر آپ ان کی زندگی پہ نگاہ دوڑائیں گے تو وہ شرک کی دعوت دینے والے رہے، وہ یا علی مدد کہنے والے، وہ غیر اللہ کی پکار پر ایمان رکھنے والے، اور وہی قبر پرستوں والے عقائد. صحابہ کی گستاخی کے بھی ان کے کئی کلپ موجود ہیں جس سے ان کا رجوع ثابت نہیں ہے، بلکہ پوری بنو امیہ کے خلاف جو اس نے زبان دراز کی، بلکہ پوری بنو امیہ کے خلاف جو اس نے زبان دراز کی، بلکہ پوری بنو امیہ کے خلاف جو اس نے زبان دراز کی. جو عقیدہ توحید کے مسئلے پر فیل ہو اس کی وفات پر مغفرت کی دعاؤں کی پوسٹیں اور لوگوں سے یہ طلب کرنا کہ اس کے لیے دعا کی جائے، کسی اہل شرک کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کی جا سکتی. مغفرت کی دعا کس کے لیے ہوگی؟ اہل توحید کے لیے. کسی مشرک کے لیے مغفرت کی دعا نہیں ہوگی. بھئی اس نے اس کے اوپر معافی مانگ لی. اتنی موٹی اس نے کتاب لکھی ہے سیدہ عائشہ کے مقدمے کے اوپر، وہ اس کی ویڈیوز میں ریکارڈڈ ہے. سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا کی قبر کے پاس بیٹھ کے اس نے اس کے کچھ اوراق لکھے ہیں جس میں اس نے معافی نامہ اپنا لکھا ہے. ناظرین محترم، میری کتاب ہے مقدمہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ. میں اس کتاب کا ایک ایسا ورق آپ کے سامنے کھولنے جا رہا ہوں جو میں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قدموں میں بیٹھ کے لکھا. یعنی ان کی قبر اطہر کے پاس میں نے اجازت لی سعودی حکومت سے 15 سے 20 منٹ کی، اور یہ 15 منٹ میں نے لکھا جو اس کتاب میں شامل ہے. میں وہ آپ کو پڑھ کر سنانا چاہتا ہوں. امی جان، بے غرض آپ کی ذات ہے، میری نہیں. سو میں آپ سے ملتجی ہوں اور اپنی غرض بیان کرنا چاہتا ہوں کہ میرے نامہ اعمال میں سیاہکاریوں، بدکاریوں اور غلاظتوں کے ڈھیر کے سوا کچھ نہیں. بس اس کیچڑ جیسے وجود میں حب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک کمل کھلا ہے جو کہ کتابی شکل میں موجود ہے. اسے قبول کر کے میری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سفارش ضرور فرما دیجیے گا. امی جان، آپ میرا ذمہ لے لیجیے، کیونکہ میرے ذمہ تو جو کچھ تھا میں نے اسے نہیں نبھایا. میں نے اپنے کسی عہد کو پورا نہیں کیا، مگر آپ تو ان کی حیات پاک کی رفیقہ ہیں جو عہد پورے کرنے والوں میں سے ہیں، جنہوں نے شب ہجرت بھی امانتوں کا خیال رکھا. اور کچھ یوں ہوا کہ لوگوں کی امانتیں علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے سنبھالی، اور اللہ کی امانت یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کے بابا جان حفاظت میں لے کر نکلے. میرا لباس حیات تار تار ہے، سفارش کے دھاگوں سے اسے رفو کرا دیجیے گا. امی جان، ایک مرتبہ پھر معافی مانگتا ہوں ان سب کی جانب سے جنہوں نے آپ کو نہیں سمجھا، اور ان کی جانب سے بھی جو آپ کی محبت کے دعوے دار تو ہیں لیکن آپ کے مرتبے کو عورت کے ترازو میں تول کر اعزاز ام المومنین کی رفعت تک پہنچ ہی نہیں پاتے، اور زبان کی لرزشوں پر آپ سے ٹھیک طرح معافی بھی نہیں مانگ پاتے. امی جان، اجازت دیجیے. آج شعبان المعظم 1439 ہجری کی 7 تاریخ ہے. شعبانی کا مہینہ تھا اور جدت البقی کی وہی رات تھی جس نے آپ کے سبب ہم تک شب برات پہنچا دی. اور کیوں نہ پہنچتی کہ جو آیات برات کا تاج پہنے ہو اسی کو شب برات کی خبر دینا زیب دیتا ہے. تو پھر میری بھی برات ہو، میری بھی برات ہو، میری بھی برات ہو. آپ کا غلام عامر لیاقت حسین 7 شعبان المعظم 1439 ہجری، احاطہ جنت البقی، گنبد خضرا کے سامنے. شکریہ. اور اس کے بعد خلفۂ راشدین کے حوالے سے بھی اس نے سب کچھ کلیئر کیا اپنے ویڈیوز کے اندر. بڑھ کر رحم فرمانے والے، اے گناہوں کو بخشنے والے، آج سب سے پہلے میں اپنی زبان کی لغزشوں اور کوتاہیوں سے توبہ کرتا ہوں. مجھ سے شان صحابہ میں جو بھی گستاخی ہوئی ہو یا شیخین کریمین کی ذات کے بارے میں کوئی بے ادبی ہوئی ہو، اور اے میرے رب یقیناً ہوئی ہے اور میں کھلے دل سے تسلیم کرتا ہوں، اور اے اللہ تیری ہی طرف رجوع کرتا ہوں، اور میں کسی خجالت اور شرمندگی کے بغیر اے میرے رب صدق دل اور خلوص نیت کے ساتھ توبہ کرتا ہوں. اے اللہ مجھے معاف فرما دے، اے اللہ مجھے معاف فرما دے، اے اللہ مجھے معاف فرما دے. اور آئندہ کے لیے ناموس الوہیت، ناموس رسالت،
ناموس اہل بیت، ناموس صحابہ، ناموس خلفائے راشدین کا سب سے بڑا محافظ اور سپاہی بنا دے، ختم نبوت کا سپاہی بنا دے پروردگار۔ اور اے اللہ اسی طرح ہماری زبان سے جو ماضی کی زندگی میں کفریات نکلی ہو، آج ہم سب اس سے رجوع کرتے ہیں اور اپنے ایمان کی تجدید کرتے ہیں۔ اور اے اللہ سب سے پہلے میں اپنے ایمان کی تجدید کرتا ہوں اور کلمہ پڑھتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ بیچ میں ایک پیریڈ آیا تھا، لیکن ظاہر ہے وہ تو ہو جاتا ہے، لوگ ایتھیسٹ ہو جاتے ہیں یار، یعنی صحابہ کا کوئی گستاخ ہو گیا یہ بڑی چیز ہے کہ ایک بندہ منکرین خدا میں شامل ہو گیا تو وہ بڑی چیز ہے، اس کے بعد کوئی توبہ کر لیتا ہے تو پرانی زندگی کے اوپر اس کو آپ کیسے آر دلا سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے غلطی ہوئی اس سے، میں نے تو اپنی ویڈیو میں بتایا کہ میرے ساتھ تو وہ رابطے میں تھا، کچھ عرصہ سے ذرا معاملہ تھوڑا میں نے خود ہی اوائڈ کیا ہوا تھا کیونکہ مجھے ان کی ایکٹیویٹیز کے بارے میں ایسے پتہ چل رہا تھا، میں نے کہا یار اور کوئی مسئلہ میرے لیے نہ کھڑا ہو جائے، ادروائز تو ماشاء اللہ تعالیٰ توحید بھی کافی بہتر ہو گئی تھی، بلکہ وہ تو ابھی اتنا غلوف کرنا شروع ہو گیا تھا۔ مجھے ان کے قریبی دوست ہیں جو میرے بھی دوست ہیں، ان کی موجودگی میں انہوں نے اپنے گھر میں کچھ سنی اور کچھ شیعہ علماء نعت خوان کسی ڈنر کے اوپر بلائے ہوئے تھے، تو وہاں کسی شیعہ نے کوئی خلفائے راشدین کے بارے میں بات کی تو وہ مجھے کہنے لگا جی عامر لیاقت ان کے ساتھ لڑنا شروع ہو گیا، اور وہ اس نے ان کے سامنے کہہ دیا کہ یہ تو کافر ہیں، یعنی وہ اس درجے تک پھر دوسری طرف غلوب میں چلا گیا تھا۔ یہ اس کی پرانی زندگی ہے جس سے آپ کو کلپ دکھائے جاتے ہیں۔ آج میں صبح آتے ہوئے وہ جو فاروق وڑائچ صاحب ہیں، سہیل وڑائچ صاحب کے بیٹے، وہ جو اردو پوائنٹ کے اوپر آپ کو پتا ہے نا انٹرویو لیتے ہیں، انہوں نے 21 جون 2021 کو انٹرویو لیا ہے ڈاکٹر عامر لیاقت کا، یعنی آلموسٹ 8 سے سال پہلے، ان کی وفات سے 1 سال پہلے۔ اس کے اندر باقاعدہ ایک بات کے دوران انہوں نے کہا ہے کہ نبی علیہ السلام سے یا کسی اور شخص سے دعا نہیں کی جا سکتی، دعا صرف اللہ سے کی جائے گی۔ میں روزہ رسول کے اندر جب گیا تھا تو میں نے ایک ہی دعا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اللہ کے حضور رکھی تھی۔ یہ جو جملہ غور سے سنیے گا، رسول سے دعا نہیں مانگتے اللہ سے، ورنہ لوگ یہ کہیں گے۔ ہم نے اس نعت کو بھی چینج کرایا کہ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، نہیں، اے سبز گنبد والے تم ہم پہ کرم کرنا، جب وقت نظر آئے تو دیدار، منظور دعا تو اللہ کرتا ہے، دعا تو سوائے اللہ کی کوئی سنتا ہی نہیں۔ اجیب الدعوت الداعی اذا دعان ادعونی استجب لکم، تو دعا تو اللہ سے مانگی جاتی۔ آپ ان کے جملے سن لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کس اسٹیشن سے وہ بول رہے ہیں، جو میں نے کہا تھا نا کہ وہ ریگولرلی ویڈیوز دیکھتے تھے الحمدللہ۔ اور یہ جو بول ٹی وی کے اوپر جو دین کے نام کے اوپر تماشا کھڑا کیا ہوا تھا نا ایک خاص فرقے کی سپورٹ میں، جس میں خود عامر لیاقت صاحب خود پیش تھے، اس کے والے سے ان کی ریزرویشن تھی، وہ خود یعنی جب میری ویڈیوز دیکھی کرونا کے دنوں میں جب وہ بیمار ہوئے ہوئے تھے تو اس دوران انہوں نے ویڈیوز دیکھی اور انہوں نے رٹے مارے ہوئے تھے ویڈیوز کے اوپر، وہ بلکہ وہ اسی طریقے سے جو بابوں کی کہانیوں کا مذاق میرے سامنے اڑاتے تھے جس طرح میں ان کی انجینئرنگ کرتا تھا کہ یار یہ دیکھو یہ کیا بات کر رہے ہیں، ایک چینی جن ہے اور اٹھا کے لے گیا اور فلانا بزرگ جو ہے اڑ گیا اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اس طریقے سے۔ اور ماشاءاللہ انہوں نے بے شمار ویڈیوز دیکھی ہوئی تھی، اس لیے میرا دل ان کے حوالے سے بالکل اس حوالے سے صاف ہے کیونکہ میرے پاس تو فرسٹ ہینڈ نالج ہے۔ دوسرا جو لوگ ان کے خلاف کر رہے ہیں ان کو کہیں کہ آپ کے پاس کون سی ایسی چیز ہے، جب ایک بندہ توبہ کر لیتا ہے پھر تو پچھلی ساری چیزیں جو ہیں وہ زیرو سے ملٹیپلائی ہو گئی، تو بات ہی بالکل غلط ہے۔ حضرت عمر بن عاص کی وہ جو لمبی حدیث ہے 321 نمبر صحیح مسلم میں شروع میں ہی انٹرنیشنل نمبر کے مطابق، جس میں وہ اینڈ پہ اپنے موت کے وقت اپنے بیٹے سے گفتگو کرتے ہیں، پھر وہ بتاتے ہیں میری زندگی میں 3 اوقات آئے اور اس میں جو حضرت علی سے انہوں نے جنگیں کی اس کے بارے میں ان کو اینڈ پہ دکھ تھا۔ اس کے آپ شروع میں دیکھیں وہ کہتے ہیں جب میں مسلمان ہونے گیا پہلی دفعہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں، تو نبی علیہ السلام نے جب دایاں ہاتھ آگے بڑھایا ملانے کے لیے تو میں نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا، تو حضور نے کہا یہ کیا ہے؟ تو میں نے عرض کی کہ اللہ کے نبی مجھے آپ گارنٹی دیں کہ میرے پچھلے سارے گناہ معاف، اس توبہ کرنے سے پہلے جو میں نے اسلام کے خلاف سازشیں کی تھی۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا عمر تجھے نہیں پتا کہ حج جو ہے وہ سابقہ کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، ہجرت سابقہ کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتی ہے، اور ایمان لانا سابقہ کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو پھر میں نے بیعت کی
اور کہتے ہیں اس وقت میں مر جاتا تو سیدھا جنت میں جاتا، لیکن اس کے بعد پھر میرے پہ ایک ایسا وقت آیا، پھر وہ دردناک چیز ہے، میں اور طرف چل پڑوں گا، پھر آپ کہیں گے بنو امیہ بیچ میں کہاں سے آ گئے؟ بنو امیہ کے بغیر تو بخاری مسلم نہیں مکمل ہوتی بھائی، قرآن نہیں مکمل ہوتا جب تک کہ ہم ان ایشوز کو ڈسکس نہ کریں۔ ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب کے والے سے آپ کو پتا ہے میرا کلپ بھی آ گیا تھا اسی رات، چونکہ لائیو سیشن میں مجھ سے سوال ہوا تھا، تو وہ پھر مجھے اسی دن ان کی ڈیتھ ہوئی ہوئی تھی، میں بھی ذرا ایک غم کی کیفیت میں تھا، ظاہر ایک تعلق تو ہے تھا، تو میں نے اس میں فی البدی کچھ گفتگو کی تھی، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، ماشاء اللہ تعالیٰ لوگوں نے اپریشیٹ کی ہے۔ وہ میرے دل کی آواز تھی، جو پازیٹیو چیز تھی میں نے ہائی لائٹ کی، جو نیگیٹو چیز ہے اس کو میں نے کنڈیم کیا۔ ہم نے کیوں کسی کی غلط چیز کو آن کرنا ہے، اور کیوں اتنا تنگ نظر ہونا ہے کہ کسی کی اچھائی کے لیے ہم دو بول بھی نہ بول سکیں؟ ایسا نہیں ہے۔ میں نے ان کی اچھائی کی کہ وہ پاکستان میں پہلی دفعہ یہ ہوا تھا، عالم آن لائن جو جیو کا پروگرام 2003-04 میں شروع ہوا، یہ پہلی کوشش تھی کہ پبلکلی مختلف مکاتب فکر کے علماء کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کر کے ایک سوال ان کے سامنے رکھا جائے اور سب سے 1 to 1 جوابات لیے جائیں۔ اور آپ کو اس پروگرام کی وجہ سے یہ پتہ چل گیا کہ 90% مسائل ایک جیسے تھے۔ ویسے عوام الناس یہ سمجھتی تھی کہ سنی شیعہ میں 90% جو ہے اختلافات ہیں، لیکن آپ دیکھیں وہ جب مسئلہ پوچھتے تھے لگتا تھا دونوں ایک طرح سے بات کر رہے ہیں، الفاظ کا چناؤ مختلف ہوتا تھا، اینڈ رزلٹ ایک ہوتا تھا۔ تو آپ دیکھیں کہ پچھلی صدی میں آخری 2 دہائیوں کے اندر جو یہ رشیا افغان وار ہوئی، اس کی وجہ سے جو ہمارے ملک کے اندر ایک اس زمانے میں ایک امپورٹنٹ چیز آ گئی کہ اینٹی شیعہ ایلیمنٹ، کیونکہ تازہ تازہ انقلاب بھی ایران میں آیا ہوا تھا، تو عرب ملکوں نے یہاں پہ پراکسی وار لانچ کر دی کہ کہیں وہ انقلاب امپورٹ ہو کے پاکستان میں بھی نہ آ جائے، اور یہاں پہ عرب ملکوں نے بڑا پیسہ لگایا اس کے لیے، پھر افغانی ہمارے بھائی بھی استعمال ہوئے، پھر یہاں پہ ایک خاص فرقہ جو ہے دیوبند کا، اس زمانے میں وہ استعمال ہوا نان اسٹیٹ ایکٹر کے طور کے اوپر، اور تکفیری سوچ، حتیٰ کہ آپ کو پتہ ہے مساجد کے اندر بھی شیعہ کافر لکھا گیا، حالانکہ ان سے پوچھیں یہ شیعہ اور کافر یہ دونوں الفاظ قرآن کے اندر آئے ہوئے ہیں۔ آپ ٹوائلٹ میں شیطان لفظ بھی نہ لکھیں، اس کے بھی جو حروف تہجی ہیں وہ قرآن کے ہیں، کو اللہ سے ڈر جائیں۔ اور پھر نعرہ بازی، آپ کو پتہ ہے اس ماحول کے اندر کس طرح مسجدوں میں، امام بارگاہوں میں حملوں کا سلسلہ شروع ہوا، اس پورے سینیریو میں دیکھیں۔ اور پھر اس زمانے میں پی ٹی وی بھی یہ کوشش نہیں کر سکا تھا، یہ جب پرائیویٹ چینلز لانچ ہوئے، یہ پرویز مشرف صاحب کی ہزاروں غلطیاں اپنی جگہ پہ، لیکن یہ جو ان کو کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے پرائیویٹ چینلز کو اجازت دی، اگرچہ اس کے سب سے بڑے افیکٹو وہ خود بنے، ان کی حکومت گری اس وجہ سے تھی کہ اس وقت اتنے پرائیویٹ چینلز تھے، اور وکلاء کی تحریک جو ہے وہ اس میں بوسٹ ہوا، ریئل ٹائم وہ پوری آپ کو پتہ ہے موومنٹ جو تھی اس کی ٹی وی پہ خبریں چل رہی ہوتی تھی۔ لیکن یہ جو پروگرام تھا اس نے تمام مکاتب فکر کو ایک جگہ بٹھایا، اور اس کے بعد ٹرینڈ سیٹ ہوا، معاملات آگے چل پڑے۔ رمضان کی نشریات کبھی کسی نے شوق سے اس طرح دیکھی نہیں تھی، انہوں نے شروع کی، لیکن بعد میں وہ جو بےہودگی والا ایلیمنٹ جو آ گیا، چاہے انہوں نے کیا یا فہد مصطفیٰ نے یا باقی لوگ جو کرتے رہے، وہ ایک الگ چیز ہے۔ میں بتا رہا ہوں کہ ٹرینڈ سیٹر وہ بنے، تو یہ ان کو کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے کام۔ باقی ظاہر ہے کہ زندگی ایک جیسی نہیں رہتی، انسان کی زندگی میں بعض اوقات ایسے لمحات آ جاتے ہیں، غم کی وجہ سے کوئی ایسی کیفیت ہو جاتی ہے، ہو سکتا ہے آپ کی ذہنی کیفیت بھی ایسی نہ ہو اور آپ اس قسم کی حرکتیں کریں جو وہ آخر میں ٹی وی چینل کے اوپر کرنا شروع ہو گئے، کبھی ناگن ڈانس شروع کر دیا، کبھی کوئی اور معاملات، ولگر قسم کے مذاق۔ ان چیزوں سے باقی لوگوں کو بھی عبرت حاصل کرنی چاہیے، اور صرف یہ ان کے ساتھ نہیں ہو رہا، میں نام لیے بغیر کہتا ہوں کہ آپ کے ملک میں کئی علماء ایسے ہیں جن کی بڑی عزت تھی، اور اپنی زندگی میں انہوں نے کتنا عروج دیکھا ہے، اور ابھی مرنے سے پہلے آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ ان کے بارے میں کیا کیا باتیں کر رہے ہیں۔ اسی لیے ہم شروع سے کہتے ہیں کہ 3 فتنوں سے بچ کے رہنا ہے: عورت، شہرت اور دولت۔
جو یہ بچ گیا وہ بچ گیا. اس کے اوپر میری الگ سے ویڈیوز ریکارڈڈ ہے, اور انہی 3 میں کوئی نہ کوئی بندہ گرفتار ہو جاتا ہے. تو عامر لیاقت صاحب کے ساتھ جو کچھ ایشو ہوا, اہل حدیث کی کوئی اوقات ہی نہیں تھی سب کانٹیننٹ میں. یہ تھوڑی نیکی تھی عامر لیاقت حسین صاحب کی رحمہ اللہ تعالیٰ کہ اس نے لا کے اہل حدیث کے مولویوں کو بریلوی, دیوبندی اور شیعہ کے ساتھ سٹیج پہ بٹھایا جو آٹے میں نمک بھی نہیں ہے. یعنی یہ فرقہ ہے ہی نہیں سمجھ لیں دنیا میں, اپنی تعداد کے اعتبار سے دیکھا جائے. کیا یہ اس قابل ہے کہ جن کی تعداد کروڑوں کے اندر ہے ان کے ساتھ لا کے ان کے عالم کو پیرلل میں بٹھایا جائے؟ یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ بھوٹان والے آج ٹیم بنائے اور وہ آسٹریلیا والوں کو رابطہ کریں کہ جی ہم نے آپ کے ساتھ جو ہے نا ورلڈ کپ میں کھیلنا ہے. اس طرح تو نہیں ہوتا. فٹ بال میں بھی آپ کو پتا ہے کوالیفائنگ میچز ہوتے ہیں, اس کے بعد چند ٹیمیں سلیکٹ ہوتی ہیں جو ورلڈ کپ کھیلتی ہیں, ڈائریکٹ نہیں جا سکتی. تو یہ اہل حدیث تو کوالیفائی نہیں کرتے تھے, لیکن اس نے دیکھیں عزت دی, ان کو بٹھایا, بڑے اچھے طریقے سے ڈیل کیا. بعض اوقات تھوڑا بہت غلوب بھی ہوا, ظاہر ہے اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ تھوڑی بریلویت کی طرف مائل تھے. وہ میں نے آپ کو بتایا بعد میں وقت کے ساتھ ان کو احساس ہو گیا کہ یہ ساری کہانیاں کراتے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ ایک الگ چیز. مجھے تو ریزرویشن ہے کہ جنید جمشید صاحب کے ساتھ بھی جو کچھ کیا انہوں نے غلط تھا, اللہ تعالیٰ معاف کرے ان کو اور قیامت والے دن ان کو آپس میں راضی کر دے, ہماری تو دعا ہے. لیکن اب ایک بندہ دنیا سے چلا گیا ہے اور وابیوں کے مولوی جو ہے وہ ٹویٹس کر رہے ہیں, ویڈیوز بنا رہے ہیں کہ جی اس کے لیے دعائے مغفرت نہیں کرنی, یہ اللہ کا گستاخ ہے, رسول کا گستاخ ہے اور صحابہ کا گستاخ ہے. جناب اللہ کے فضل سے بلکہ اللہ کے غضب سے یہ تینوں فتوے کروڑوں لوگ اہل حدیثوں کے اوپر بھی لگاتے ہیں. کیا کروڑوں بریلوی اہل حدیث کو عاشق رسول مانتے ہیں؟ تو پھر تو بریلویوں کو بھی اناؤنسمنٹ کرنی چاہیے کہ کسی اہل حدیث کا جنازہ نہ پڑھا جائے. کیا شیعہ جو ہے وہ اہل حدیث کو عاشق رسول مانتے ہیں؟ کیا دیوبندی ان کو عاشق رسول مانتے ہیں؟ تو یہ اس طرح کا ایٹیچیوڈ جو انہوں نے سوشل میڈیا کے اوپر اڈاپٹ کیا. خیر ان میں وہ ایک شریف آدمی بھی ہے, وہ ان کا اہل حدیثوں کا کیا نام ہے اس کا, وہ جو خلیل الرحمان جاوید صاحب, لیکن اس نے بھی ریڈ لائن نہیں کراس کی, اس نے دونوں پارٹیاں خوش رکھی ہوئی ہیں. ہاں, اس نے اس طرح کی کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دی ہے کہ جس کی وجہ سے اس کے اپنے لوگ بھی اس کے خلاف ہو جائیں. دعائے مغفرت کی ہے جی اس نے؟ ہاں, نہیں کرے گا. ہاں سرکار, وہ تو میں وہ گلے پھاڑنے والے دو مولویوں نے کیا سی کہ ٹائم قیامت تک ہے کہ جس خادم رضوی صاحب کی تم تعریف کر رہے ہو نا, نہ اس کا جنازہ تم پڑھو گے نہ اعلانیہ دعائے مغفرت کرو گے, اور ٹائم قیامت تک ہے. کیا اس نے؟ تو پھر یہ جو تم لوگوں کو دھوکہ دیتے ہو کہ جی بریلوی دیوبندی اہل حدیث ایک تسبیح میں پرویا ہوا اتحاد ہو چکا ہے. ہمارے مطالبات آپ کے سامنے ہیں. ہم آپ کو بارہا یہ کہہ چکے ہیں کہ اہل حدیث دیوبندی اور بریلوی اتحاد ایک تسبیح کی طرح ہو چکا ہے, ایک قوت اور طاقت بن چکا ہے. یہ جھوٹ بول رہے ہو نا, پھر ان کو اپنے مفادات کے لیے یوز کرنا چاہتے ہو نا. خیر خادم رضوی صاحب کو یہ بات پتہ تھی اپنی زندگی میں, تبھی تو انہوں نے مرنے سے کچھ عرصہ پہلے احسان کیا, ہمارے اوپر تو بہت زیادہ. جب انہوں نے اذان کے اوپر جو سٹیٹمنٹ دی اور اس سے بڑی مہربانی جس نے وہ ریکارڈنگ کر لی, چھڑ دیو انہاں دی کیڑی گل ہے تے سوراں دے سور نے. ہاں کہنا انہاں بڑیاں دے اخلاص منگو تے بڑے بڑے لوگ ہم گداواں نو خیر پا ہی دیں گے. چلو جی چلیے, او بھابیاں دی اذان اے تے کیڑا تے اے تے سور دے سور ہیں. چلو چلیے. یعنی جس طرح سور پلید ہے نا, سور یعنی خنزیر پلید ہے جانوروں میں, تو سوروں کے اندر سب سے بڑا اگر سور کوئی ہو سکتا ہے تو یہ وابی ہے. اور وابی انہوں نے دیوبند اور اہل حدیث کو کامن کہا, کیونکہ مسجد وہ دیوبندیوں کے پاس ہے, بادشاہی مسجد, جس کی اذان کی آواز وہاں پہ آ رہی تھی. اور تو کوئی نہیں, اتنی بڑی بات نہیں ہے. اعلیٰ حضرت نے تو اس سے بڑی بات ارشاد فرمائی ہے احکام شریعت میں کہ دیوبندی, وہابی, اہل حدیث, شیعہ اور قادیانی کافروں کو بھی ساتھ ذکر کر کے کہا کہ یہ 1,00,000 دفعہ بھی اللہ کا نام لیں تو ذبیحہ حرام اور مردار ہی رہے گا. اور یہ سب کے سب مرتد ہیں, یعنی اسلام چھوڑ گئے. یعنی کیا؟ واجب القتل. البتہ یہود و نصارہ کا ذبیحہ
حلال ہے. اس کا مطلب ہے کہ اعلی حضرت کے نزدیک دیوبندی، اہل حدیث اور شیعہ یہود و نصارہ سے بھی بدتر ہیں. ہوں اپنی فکر کرو، جڑے کہتے نہیں جی آپ نے کہہ دیا جی قادیانی یہود و نصارہ سے بہتر ہے. وہ میں نے کس کانٹیکسٹ میں بات کی تھی کہ انہیں دعوت دینا آسان ہے کہ وہ قرآن کو، بخاری مسلم کو مانتے ہیں. جی مانتے ہوتے تو ختم نبوت مانتے. سرکار آپ بھی مانتے ہوتے تو یا شیخ عبد القادر جیلانی مدد کہہ رہے ہوتے، ایاک نعبد و ایاک نستعین کو آپ مان رہے ہوتے. پھر وہ ٹاپک اور طرف چل پڑے گا. یعنی ان پرنسپل کتابوں کو مانتے ہیں تو اب ان کو آپ دعوت دیں تاکہ ان کی نسل اسلام میں واپس آ جائے. یہ میں نے اس کانٹیکسٹ میں بات کی تھی. بل آپ اپنی فکر کرو کہ اعلی حضرت مجدد دین و ملت کروڑوں بریلویوں کے امام نے اہل حدیث کو، شیعہ کو اور دیوبندیوں کو یہود و نصارہ سے بدتر اور واجب القتل قرار دیا ہے اور ان کے ذبیحے کو حرام قرار دیا ہے. اب نکاح طلاق تو آپ چھوڑ ہی دیں کہ آپس میں نکاح ہو سکتا ہے کہ نہیں، وہ تو گل ہی ختم. اور حسام الحرمین میں انہوں نے دیوبندیوں کو جو ہے وہ ان کی عبارتوں پہ فتویٰ لگا کے پوری دیوبندیت کی جماعت کو انہوں نے کہا یہ مرتد ہے اور اجماع ہے. اور اس کے جواب میں جب المحند علی المفند لکھی دیوبندیوں نے، انہوں نے کہا کہ احمد بریلوی ان کی جماعت شیطانی لشکر ہے. اور اس میں صرف انہوں نے بریلویوں کو نہیں، اہل حدیثوں کو بھی خوارج کی جماعت کہہ دیا، اسلام سے ہی نکال دیا. تو یہ تو ان کا حال ہے. تو یہ آپس میں اسی طریقے سے ہیں. یہ کبھی نہیں ایک دوسرے کے لیے دعائیں مغفرت کرتے، نہ ایک دوسرے کے جنازے پڑھنے کے قائل ہیں. یہ سب ہی ایسے ہیں. ان کی باتوں کے اوپر توجہ نہ دیا کریں، ان کو سیریس نہ لیا کریں. ان کی کوئی اوقات نہیں ہے. اب تو وہ دور ہے کہ ان کی مٹی پلید ہی ہوگی انشاءاللہ تعالی وقت کے ساتھ. اب دیکھیں کو تھوڑی سی عزت عامر لیاقت حسین صاحب نے ٹی وی پہ ان کو ویٹیج دے کے بنائی بھی تھی نا، وہ بھی ان کی عزت رول گئی اس طرح کی حرکتیں کر کے. یہ کرنا بنتا تھا جو کچھ انہوں نے یہ حرکت کی ہے. اس سے فائدہ کیا انہوں نے حاصل کیا، کسے خوش کیا ہے انہوں نے؟ اور پھر کو تھوڑی بہت کوئی عزت رہ گئی تھی نا ان کی توحید کی، وہ محمد بن سلمان حافظہ اللہ تعالی من الجنت والناس نے ان کی توحید کی بھی اور ان کے قرآن و سنت کو فالو کرنے کا جو ایک انہوں نے لبادہ اڑا ہوا تھا نا، اس میک اپ کو کیسا دھویا ہے کہ یہاں پہ درباروں کے اوپر ناچنے کے اوپر اور گانوں کے اوپر یہ بات کیا کرتے تھے. جنہوں نے اللہ کی سرزمین، اللہ کے دربار میں یہ کام کروایا، ان کے بارے میں ایک جملہ بولنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. وہاں ان کو حکمرانوں کی اطاعت یاد آ گئی ہے. اور اسی محمد بن سلمان نے سٹیٹمنٹ دی تھی کہ ہم نے وہابیزم جو پھیلایا ہے یہ تو اپنے بڑوں کے کہنے پر، یعنی یہود و نصارہ کے کہنے کے اوپر پھیلایا ہے. تو وہ تو انہوں نے محمد الوہاب صاحب ان کی پوری تحریک کا جنازہ نکال دیا. حالانکہ محمد الوہاب صاحب نے ایسا نہیں کیا تھا. وہ پورے ایک مصلح تھے، مخلص تھے دین کے ساتھ، ان کے اخلاص میں کوئی شک نہیں ہے. اور یہ تو اپنے اس بابے سے جس کو یہ آن کر کے، جس کی وجہ سے انہیں وہابی کہا جاتا ہے، اللہ کی وجہ سے نہیں کہا جاتا. ایک کسی پلے کھینچ نہ رہنا. محمد بن عبد الوہاب صاحب کی وجہ سے وہابی کہتے ہیں. اور وہابی کا لفظ باقاعدہ المحند میں بھی استعمال ہوا ہے. تو یہ تو اس کا نہیں دفاع کر سکے محمد الوہاب صاحب کا، باقیوں کا کیا انہوں نے دفاع کرنا تھا. تو ہر طرف سے اپنے لیے مصیبت کھڑی کر رہے ہیں. تو بڑا میں سمجھتا ہوں کہ مشکل سے سپیس ان کے لیے کریٹ ہوئی تھی. ہمارے اس پلیٹ فارم کی برکت سے لوگوں نے رفع الیدین کی وجہ سے اہل حدیث کو تھوڑی بہت عزت دینی شروع کی، سیریس لیا کہ یار یہ بھی کوئی مطلب سنت طریقہ ہے. ابھی تک تو لوگ مکھیاں مارنا اور یہی کہتے تھے. بڑی مشکل سے کوئی 4 بندوں میں عزت بنی تھی، اور یہ پھر اس طرح کی تکفیری سوچ کی وجہ سے وہ اس کو خود بخود ختم کر دیتے ہیں. اور جو لوگ اپنے اس وہابی فرقے یا اہل حدیثوں کے علماء کے خلاف بھی جو ان کے علماء بول رہے ہیں نا، وہ بھی بڑی ہوشیاری اور چلاکی کے ساتھ بول رہے ہیں. دعائے مغفرت ان میں سے کوئی بھی نہیں کر رہا. ہاں جی، نہ خلیل الرحمان جاوید صاحب کر رہے ہیں اور نہ عمر صدیق صاحب کر رہے ہیں. وہ بڑی پولیٹیکل سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں جس میں وہ سانپ بھی مار لیں اور لاٹھی بھی بچ جائے. لیکن وہ آپ سادہ لوگوں کو تو نہیں پتا چلے گا. آپ کہیں گے نہیں انہوں نے تو کہہ دیا ایسا نہیں کرنا چاہیے. اگے بھی ٹورو نا، دعا بھی کرنا، کہنا رحمہ اللہ. ٹھیک ہے،
وہ اے تے وہ پارٹی ہے جڑی یزید نو رحمت اللہ علیہ کہندی ہے. ہاں وہاں نہیں یاد آتا کہ وہ صحابہ کا قاتل ہے, اہل بیت کا قاتل ہے. اس نے تو چند ایک باتیں کی, ان سے بھی رجوع کر لیا, اور ریٹن میں رجوع کیا, ویڈیو میں آ کے رجوع کیا, ویڈیو ریکارڈڈ موجود ہے, پھر بھی ان کا غصہ نہیں ٹھنڈا ہو رہا. اور میں اس کو آپ کو اس کی اصلی وجہ بتاتا ہوں. بیسیکلی جو بندہ بھی بنو امیہ کے خلاف بولتا ہے نا, اور اہل بیت کے دفاع میں, اہل حدیث کو وہ برا رکھتا ہے, کبھی اس کے اوپر توحید کا بلیم لگا دیں گے, کبھی گستاخ رسول کا, کبھی گستاخ صحابہ کا. اصل وٹ وچ کوئی اور ہوندا ہے, ہاں گل وچ کوئی اور ہوندی ہے. بنو امیہ کے ریال یہ حلال کر رہے ہوتے ہیں. یہ ہمیشہ انہوں نے تاریخ اسلام میں یہی کیا ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ بنی اسرائیل کو بچڑے کی محبت پلا دی گئی تھی, جو اللہ نے فرمایا قرآن میں. وہابیوں کو بنو امیہ کی محبت پلا دی گئی ہے. اور بنو امیہ سے مراد میں انہی لوگوں کو لے رہا ہوں جنہوں نے اہل بیت کے ساتھ ظلم کیا ہے. نعوذ باللہ, اس سے مراد سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام, یا حضرت عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام ورحمہ اللہ تعالیٰ نہیں ہے. ان کو ہم آل فرعون میں موسیٰ مانتے ہیں. ہاں اب بنو ہاشم میں ابو لہب بھی ہے. تو اگر اس کی وجہ سے ہم ایسے ہاشمیوں کو کنڈیم کریں کہ جو اسلام دشمن تھے, تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ نعوذ باللہ ہم نبی الاسلام کو کنڈیم کر رہے ہیں. لیکن بنو امیہ اوور آل چکے اسلام کے ساتھ اس نے دشمنی نبھائی ہے. اچھے لوگ بھی بیچ میں پیدا ہوئے ہیں, لیکن ڈومیننٹ دشمنی نبھائی ہے, اس لیے ہم ان کے پر بات کرتے ہیں. بنو عباس تو خود اہل البیت میں سے تھے, انہوں نے بنو ہاشم کے ساتھ اہل البیت کے ساتھ ظلم کیے ہیں. وہ بھی ان سے کم نہیں تھے, 2 ہاتھ آگے ہی نکلے. حکومت کی لالچ میں انہوں نے بھی اپنے اپنے ادوار کے اندر کیا, ان پہ بھی میری الگ سے ویڈیو ریکارڈ ہے. تو یہ میں نے ایک ضروری سمجھا کہ میں تھوڑا بہت اس حوالے سے ورڈک دے دوں, کیونکہ سوشل میڈیا کے اوپر بہت زیادہ اس حوالے سے چیزیں چل رہی تھی, یہ تقاضا تھا. صلو علی محمد وآل محمد, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد اجمعین الی یوم الدین, آمین.